بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا سبجیکٹ ہے جی ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، اور اس میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے SOAP SOAP اینڈ PHP SOAP API۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی کیسے جو ہے وہ SOAP اور PHP کا جو ہے SOAP API کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ SOAP SOAP API PHP ہوتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے SOAP کا ہم اسٹینڈ فار دیکھتے ہیں کہ اس سے بنتا کیا ہے۔ سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول، ایس سے سمپل، او سے آبجیکٹ، اے سے ایکسیس اور پی سے پروٹوکول بنتا ہے۔ SOAP از اے ایپلیکیشن کمیونیکیشن پروٹوکول، یہ ایک ایپلیکیشن کمیونیکیشن پروٹوکول ہے۔ اور SOAP جو ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بیسیکلی سینڈنگ اور ریسیونگ کے کوئی بھی میسج جو ہے وہ سینڈنگ اور ریسیونگ کے لیے ہوتا ہے۔ اور SOAP کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور SOAP جو ہے وہ بیس کرتا ہے XML کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر ہم واٹ ایگزیکٹلی از این API، اگر API کی بات کریں تو API ہوتا کیا ہے۔ API اسٹینڈ فار ہے جی ایپلیکیشن، A سے ایپلیکیشن، B سے پروگرام اور I سے انٹرفیس۔ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے، روٹین کا سیٹ ہے، جسے اس کے اندر پروٹوکول ہوتے ہیں اور ٹولز ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ بلڈنگ سافٹ ویئر ایپلیکیشن ہوتا ہے۔ بیسیکلی این API specifies how software components should interact، اس میں جو ہے وہ سافٹ ویئر کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں API کے اندر۔ Additionally, APIs are used when programming graphical user interface، GUI component جس کے اندر جو ہے پروگرامنگ یوز ہوتی ہے، اس کو API کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ how do you use a SOAP API، ہم جو ہے وہ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اور اس کا استعمال بیسیکلی جنریٹ WSDL فائل فار یور ORG ڈاٹ کے لیے یہ فائل جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے۔ یوز SOAP یوزر انٹرفیس کو کریٹ SOAP پروجیکٹ فرام دا WSDL فائل۔ لاگ ان ٹو یور ٹریل ہیڈ پلے گراؤنڈ یوزنگ SOAP API، کریٹ این اکاؤنٹ یوزنگ SOAP API۔ تو SOAP API کو یوز کرنا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو کال اے SOAP ویب سروسز، اب اس کو جو ہے سی بلو a working example run it of a SOAP web services call using fetch، create a SOAP client that serialize the services parameter to XML، call the web method through HTTP manipulation and pass the returning XML response back into the object۔ اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، SOAP client کریٹ کرتے ہیں، پھر سیریلائز کرتے ہیں سروسز کو پیرامیٹر کے ذریعے XML کو، اور اس کے بعد ہم کال کرتے ہیں ویب میتھڈ کو HTTP کے ذریعے، اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ہم XML کو رسپانس، ریٹرننگ رسپانس جو ہے وہ بیک کرتا ہے آبجیکٹ کا۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح جو ہے ہم اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں SOAP ویب سروس کے اوپر۔ تو اب SOAP API ایگزامپل اس کی کیا ہو سکتی ہے۔ SOAP is the simple object access protocol، a messaging standard defined by the World Wide Web Consortium and its member editor। SOAP use an XML data format to declare its request and response messages, relying on XML schema and other technologies to enforce the structure of its payloads۔ تو SOAP کا جو مقصد ہے بیسیکلی میسج کو سینڈ کرنا، ریسیو کرنا، اور www ڈاٹ کے اوپر جو ہے یہ جتنے بھی ممبرز ہیں، ڈیٹیلز وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ XML میں ہوتا ہے، ڈکلیئر ہوتا ہے، اور اسی کے اندر ریکویسٹ جو ہے وہ رسپانس بیسیکلی میسج کے ذریعے ہوتا ہے، اور XML اسکیما اس کے اندر یوز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ انفورس کرتی ہے اسٹرکچر کو کہ وہ پے لوڈ کرے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا ویب API ایگزامپل۔ ASP.NET Web API is a powerful platform for building HTTP-enabled services. API is that expose services and data. So it can be consumed by a broad range of clients including browsers, mobiles, desktop and tablets. As it is HTTP service, so it can reach a broad range of clients. تو اس کے اندر جو بیسیکلی کنزیوم ہوتا ہے وہ ایک کلائنٹس کی رینج ہوتی ہے، جس کے اندر براؤزر شامل ہوتے ہیں، موبائل شامل ہوتے ہیں، ڈیسک ٹاپ وغیرہ، ٹیبلٹس وغیرہ، اور جو HTTP سروسز ہیں یہ بیسیکلی اس تک پہنچ سکتی ہیں جو رینج ان کے کلائنٹس کی اس کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ویب اے پی آئی جو ہے اور ویب سروسز جو ہے یہ کیا ہوتی ہیں. ویب اے پی آئی از دا ڈیولپمنٹ ان ویب سروسز. ویب سروسز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ویب اے پی آئی کی, ویئر اینڈ فیزز ہیز بین موونگ ٹو سمپلر ریپرزینٹیشنل اسٹیٹ ٹرانسفر, جسے REST بھی کہتے ہیں, جو کہ بیس کرتا ہے کمیونیکیشن کے اوپر. RESTful API do not require XML based web services protocols and SOAP and WSDL to support their interfaces. یہ جو ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں انٹرفیسز کو. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ویب اے پی آئی کی ضرورت کیا ہوتی ہے, کیوں ضرورت ہوتی ہے اس کی. ود ویب اے پی آئی یو گیٹ ایکسیس ٹو انٹائر فیچرز آف HTTP لائک URLs, ریکویسٹ ریسپانس, ہیڈرز, کنٹینٹ, فارمیٹنگ, کیشنگ etc. تو اس کے اندر بیسیکلی جتنے فیچرز ہوتے ہیں ان کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. HTTP جیسا کہ URLs ہو گیا, اس کے اندر ریکویسٹ اور رسپانس ہو گیا, ہیڈرز وغیرہ ہو گئے, کنٹینٹ وغیرہ ہو گئے, فارمیٹنگ ہوگی, کیشنگ وغیرہ ہوگی. اینڈ ہینس as compared to WCF REST services which require defining extra config setting for different devices, it is much easier to develop ASP.NET web application using RESTful web. RESTful web کے ذریعے جو ہے وہ آسان ہوتا ہے, جس کے ذریعے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں ASP.NET کو. اور اس کے علاوہ جو ہے ویب اے پی آئی اور ہاؤ اٹ از ورک, یہ کیسے کام کرتا ہے. ویب اے پی آئی ورک ویئر وین اے کلائنٹ لائک اے ویب براؤزر, جس طرح کہ ایک ویب براؤزر ہوتا ہے, میک این HTTP ریکویسٹ فار سم کائنڈ ٹو اے ویب سرور اینڈ سرور ایگزامن دا ریکویسٹ ٹو فگر آؤٹ واٹ دا وانٹس اینڈ دے ریٹرن ڈیٹا ان سم فارمیٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے لائک اے پیج دیٹ دا کلائنٹ دین ایگزامن ٹو گیٹ واٹ اٹ وانٹس. تو جو سرور ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایگزامن کرتا ہے ریکویسٹ کو, اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ ریٹرن کیا جائے ڈیٹا فارمیٹی شکل میں, جس طرح کے فائل وغیرہ ہوتے ہیں. کلائنٹ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے. تو اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ ٹائپس آف اے پی آئی کی, تو فالوئنگ آر دا موسٹ کامن ٹائپس آف دا سروسز اے پی آئی. ہو سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول, دس از اے پروٹوکول دیٹ یوزز XML ایز اے فارمیٹ ٹرانسفر ڈیٹا. تو یہ جو ہے بیسیکلی ویب سروسز اے پی آئی, یہ جو ٹائپس ہیں بیسیکلی یہاں پہ 5 جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویب سروس اے پی آئی ہے, SOAP ہے, XML RPC ہے, JSON RPC ہے اور REST ہے. تو یہ 5 قسم کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اے پی آئی ہیں. تو آگے ہم بات کریں ہاؤ ڈو آئی کنیکٹ ٹو اے پی آئی. ہم اے پی آئی کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتے ہیں. اسٹارٹ یوزنگ این اے پی آئی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. موسٹ اے پی آئی ریکوائر این اے پی آئی کی, اس کے لیے اے پی آئی کی ضرورت ہوتی ہے. The easiest way to start using an API is by finding an HTTP client online. تو HTTP client online کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. لائک REST client, Postman اور POW. تو 3 قسم کے جو ہے وہ کلائنٹ ہو سکتے ہیں. HTTP online client ایک REST ہوتا ہے, REST client ہے, Postman ہے اور POW ہے. The next best way to pull data from an API is by building a URL from existing API documentations. تو اس کے لیے ہم URL کے ذریعے جو ایگزسٹ کرتا ہے اے پی آئی ڈاکومنٹیشن کے اوپر, اس کے ذریعے بھی ہم جو ہے وہ بیسیکلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہاؤ از اے پی آئی کریٹڈ. یہ اے پی آئی کریٹڈ کیسے ہوتی ہے. دا ورک کین بی براڈلی ڈیوائڈیڈ انٹو دا 3 اسٹیپس. 3 اسٹیپس میں جو ہے وہ ترتیب کیا جاتا ہے. رائٹ اے ریکویسٹ ہینڈلر. ریکویسٹ ہینڈلر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. انسٹال اٹ اینڈ لیمپٹا, اور اس کے بعد جو انسٹال کیا جاتا ہے لیمپٹا کو, اور اس کے بعد کریٹ کیا جاتا ہے اے پی آئی کو اے پی آئی گیٹ وے میں. اینڈ کنیکٹ دا لیمپاڈا ٹو دا ریسورسز اینڈ میتھڈ. اس کے بعد کنیکٹ کیا جاتا ہے لیمپٹا کو اور اس کے بعد اس کے ریسورسز اور میتھڈ کے ساتھ. تو اے پی آئی اور اس کے جو ہے بیسیکلی ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں. ایڈوانٹیج اے پی آئی فار دا ڈیولپر, آٹومیشنز ود اے پی آئیز کمپیوٹرز رادر دین پیپل کین مینیج دا ورک. تو اے پی آئی کمپیوٹرس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی لوگ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. یہ ایز آٹومیشن چلاتا ہے. تھرو اے پی آئی ایجنسیز کین اپڈیٹ ورک فلوز ٹو میک دیم quicker and more productive. Application because APIs can access the app components and the delivery of services and information is more flexible. تو اس میں ایک آٹومیشن ہے اور دوسرا جو ہے اس کا کیا ہے ایپلیکیشن ہے. تو تیسرا جو ہے اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے
وہ جو ہے یہاں پہ جو ہے فلیکسیبل جو ہے یہاں پہ وہ مینشن ہی ہوا. بیسیکلی یہ دو فائدے آپ کو بتا دیے, ایک آٹومیشن کے حوالے سے اور ایک ایپلیکیشن کے حوالے سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ہارڈ از اٹ ٹو بلڈ این اے پی آئی. دا ڈیفیکلٹ آف میکنگ این اے پی آئی. مشکل ضرور ہے اے پی آئی کو بنانا, ناٹ ویری ہارڈ, لیکن مشکل نہیں ہے. اف یو آلریڈی ہیو این پلیٹ فارم, اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے سم کسٹمر اینڈ ڈیولپرس کا, تو یہ کریٹ کر سکتے ہیں اے پی آئی کو اسٹریٹ فارورڈ. اور پلیٹ فارم اگر اس میں پلاننگ کی ہوئی ہے تو فار ایگزامپل پلیٹ فارم سچ ایز اے روبی اینڈ ریلز میک اٹ ویری ایزی ٹو کریٹ اینڈ ایکسپوز این اے پی آئی. تو ایک روبی ہے پلیٹ فارم جو, اور ایک ریلز ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ کریٹ بھی کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اے پی آئی کو. اور اگر اے پی آئی فری ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فری ہوتی ہے. دے آر دا ٹیپیکل backed by open data. Open data is freely available for everyone to use and republish as they wish. اگر ہم بات کریں اوپن ڈاٹا کی تو یہ بالکل کیا ہوتا ہے, فری اویلیبل ہوتا ہے ہر کسی کے لیے, اور اس کو آپ ریپبلش کر سکتے ہیں اپنی فائل کے اوپر وداؤٹ ریسٹرکشن فرام کاپی رائٹس, پیٹرنز اور ادر میکنیزم آف کنٹرول. And open API may be free to use, but the publishers may limit how the API data can be used. تو اس کے اندر کیا ہے, اگر ہم دیکھیں کہ اگر اے پی آئی جو ہے وہ اوپن ہے اور فری ہے تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر پبلشر اس کو لمیٹیڈ اگر ہیں تو وہ اس کو اے پی آئی ڈاٹا کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اے پی آئی جو ڈیولپر جو ہے ان کی جو ہے وہ بیسیکلی 15 کی ضرورت ہوتی ہے, یا یہ جو اے پی آئی کو یہ 15 ڈیولپر جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ گوگل میپس ہے, یہ بھی اے پی آئی کو یوز کر رہی ہے. گوگل میپس جیو کوڈنگ اے پی آئی ہے, یہ بھی اس کو اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں. آئی بی ایم واٹسن ہے, فل کانٹیکٹ ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یہ سارے کے سارے کس کو یوز کر رہے ہیں, اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں. اور اسٹرانگ بات ہے, امیزون S3 ہے, ڈراپ باکس ہے, گوگل ایپس ہے, اسٹرائپ ہے, ٹوینڈو ہے, میل شیٹ ہے, سینڈ گریڈ ہے اور سلیک. تو یہ سارے کے سارے 15 قسم کے جو ہے یہ اے پی آئی ہیں, ڈیولپرز ہیں جو کہ اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس لیکچر سے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی کریٹ کیسے ہوتا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, کریٹنگ ویب سروس ود پی ایچ پی اسکوپ اینڈ پارٹ 1 ہے یہ اس کا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے. اسکوپ کو always build and the whole software and allows other to take advantage of the your software over a network. In this first of 2 parts series تو اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اسٹرکچر آف a SOAP میسج. تو میسج کا اسٹرکچر کیسے ہوگا یہ دیکھیں. اس قسم کا جو ہے آپ میسج جو ہے یہاں پہ نیچے میں بورڈ کریں گے, یہ XML کے اوپر بیس کر رہا ہے اور اس کو آپ ویو میں ریڈ کر سکتے ہیں. بٹ دیئر از اے اسپیسیفک اسکیما دیٹ مسٹ بی adhered. First break SOAP of messages stripping out of the data and just look at the specific elements that make up a SOAP message. اس طرح کی آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں XML ورژن 1.0 اور اس طرح کی جو ہے وہ SOAP جو ہے وہ یوز کر کے آپ جو ہے اپنی کریشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آگے مزید جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے. جو ہم نے کوڈ یوز کیا ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. SOAP ORG the SOAP encoding style attribute determines the use to the file. SOAP itself does not have a default encoding. تو اس طرح جو ہے یہ کوڈ یوز کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے. Now that you understand the basics of what makes up a SOAP message, let's look at what SOAP request for the response messages might look like. تو رسپانس کیسے آئے گا, ریکویسٹ کیسے بھیجی جاتی ہے, تو اس کا یہ کوڈ لکھا ہوا ہے. اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں SOAP میں کوڈنگ. اور اس کے بعد SOAP باڈی ہے, گیٹ اسٹاک پرائس ہے, اسٹاک نیم ہے, تو اس کے اندر ہم یہ سارے کوڈ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے دا رسپانس میسج از سملر ٹو دا ریکویسٹ. جو رسپانس میسج ہے وہ سملر ہوتا ہے ریکویسٹ کے ساتھ, تو اس طرح ہم یہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور گیٹ اسٹاک پرائس رسپانس پرائس, اور اس کے بعد گیٹ اسٹاک پرائس رسپانس, یہ ہم نے اس کے اندر کوڈ یوز کیا. اس کے بعد بلڈنگ آف سرور, ہم جو ہے وہ سرور کو کیسے بلڈ کریں گے.
تو اس کے لیے جو ہے ایزیئر گیٹ دا نو سوپ رننگ آن یور سرور جسٹ وزٹ اس ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ سوپ سرور کو جو ہے بیسیکلی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کریٹ اے فائل ان یور ویب روٹ نیمڈ پروڈکٹ لسٹ ڈاٹ پی ایچ پی ود دا فالوئنگ کوڈ. اس کوڈ کے ذریعے ہم جو ہے وہ کریٹ کریں گے پروڈکٹ لسٹ ڈاٹ پی ایچ پی کو. تو اس کے اندر گیٹ پروڈکٹ گیٹ پروڈکٹ رجسٹر وغیرہ جو ہے یہ ہم جو ہے اس کے اندر کوڈ یوز کریں گے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے بلڈ آ سوپ کلائنٹ. ہم جو ہے کلائنٹ کے والے سے بھی ایک جو ہے وہ کریٹ کریں گے. کلائنٹ کے لیے یہ کوڈ ہوگا. بیسیکلی اس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن استعمال ہو رہی ہیں. ایک کنڈیشن استعمال ہو رہی ہے نیو سوپ پی ایچ پی ریکوائرمنٹ کلائنٹ وغیرہ گیٹ ایرر وغیرہ یہ سارے کے سارے کال کس طرح کرنا ہے یہ سارے کوڈ اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے یہ دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. نو بوتھ آف فائلز یو بوتھ ڈائریکٹلی لانچز کلائنٹ اسپیسیفائی بائی کیس تو یو شوڈ سی دا فالوئنگ. اس قسم کا جو ہے وہ آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹ لسٹ کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح کریٹ کرنی ہے. تو وہ بھی یہ کوڈ استعمال ہو رہا ہے. اس کے ذریعے کر سکتے ہیں کہ بھی ایڈر دین ایکسٹرنل کنٹینٹ ول ناٹ بی اپینڈیڈ ٹو دا آؤٹ پٹ. تو اگر ہم سمری کی بات کریں تو اس پارٹ میں سیریز آف دا لینڈ ٹو دا سو پرووائڈ دیٹ ایبلٹی ٹو دا بلڈ دا انٹر کوڈیبل سافٹ ویئر سپورٹنگ a wide range of platform and programming languages. You are learned about the different parts of the SOAP messaging and build a SOAP server and client. Demonstrate how SOAP works. SOAP کام کیسے کرتا ہے, SOAP سرور کیسے کریٹ کیا آپ نے, SOAP جو ہے وہ کلائنٹ کس طرح کریٹ کیا, یہ تینوں چیزیں ہم نے اس کے اندر سیکھی. اس کے بعد جو ہے SOAP جو ہے وہ بیسیکلی ریبٹ ہول اینڈ ایکسپیرینس مارکیٹ WSDL فائل از and how it can be helped you with the documentation and structure of the your web service. اس کے اندر آپ ڈاکومنٹیشن کیسے کرتے ہیں, اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے یوز, اور یہ ساری ویب سروسز کے اندر آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ تھا بیسیکلی آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.